السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، کائنات میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ہستی سے بڑھ کر نہ کوئی ہدایت دینے والا تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ وہ اپنی ہر قسم کی مخلوق کو اپنی اس صفت کے ذریعے سیدھے راستے پر گامزن کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ہدایت دینے والا ہے اور اہل دنیا کو اس کی توفیق اور نظر عنایت سے ہدایت ملتی ہے۔ ناظرین، ہدایت اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات بابرکت کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے راتوں کو رویا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں سوج جاتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیات کا نزول فرمایا جن کے مطالب یہ ہیں: اے میرے محبوب، اے میرے پیارے نبی، کیا تم رو رو کر اپنی جان گنوا دو گے؟ تمہیں اپنی امت کا غم سونے نہیں دیتا، لیکن یاد رہے کہ تمہارا کام پیغام پہنچانا ہے اور میرا کام رشد و ہدایت دینا ہے۔ بس تم اپنا کام کرتے رہو اور میں جسے چاہوں اسے توفیق و ہدایت دے دوں اور جسے چاہوں نہ دوں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت سے کس قدر پیار کرتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ رشد و ہدایت کا کام اپنے ذمہ لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بہت بڑے بوجھ سے نجات دلا دی۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کسی پر ہدایت کی مہر نہیں لگاتا یا زبردستی نہیں کرتا۔ یہاں جو ہدایت کا طالب ہوتا ہے اسے ہدایت کی توفیق دے کر اس کی رہنمائی فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رشید ہے، اس کے تمام افعال و اختیارات رشد و ہدایت پر مبنی ہیں، اور اس لحاظ سے بھی رشید ہے کہ اس کے ہر حکم میں ہدایت پائی جاتی ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام بندوں کی رہنمائی فرمانے والا ہے۔ اس کی رہنمائی اور ہدایت ہمیشہ قائم رہے گی۔ بس جو اس کو ہدایت کے لیے پکارتا ہے اور اس کے پاک نام یا رشید سے پکارتا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے سیدھی راہ مل جاتی ہے۔ ناظرین، آج کے دور میں بیٹا ہو یا بیٹی، بچے بچیوں کے رشتے ایک بہت بڑا مسئلہ بنتا چلا جا رہا ہے۔ معاشرے میں جہاں اچھے لوگ بھی موجود ہیں، وہاں دھوکے باز، لالچی، بے ایمان اور حاسدی لوگوں کی بھی کمی نہیں ہے۔ اور اس پر ایک بڑا المیہ یہ ہے کہ لڑکیوں کی اکثریت پڑھ لکھ کر اعلیٰ عہدوں پر جاب کر رہی ہیں، اور لڑکے جنہوں نے آگے چل کر اپنے گھر کی بھاگ دوڑ سنبھالنی ہوتی ہے، وہ اس احساس سے بالکل عاری نظر آتے ہیں۔ اور اگر پڑھے لکھے لوگ مل بھی جائیں تو پھر بھی والدین کو، خصوصاً بچیوں کے حوالے سے، یہ دھچکا ہی لگا رہتا ہے کہ ان کی بچی اپنے سسرال جا کر خوش بھی رہے گی یا نہیں۔ تو ناظرین، وہ لوگ جو اپنے بیٹی بیٹیوں کا رشتہ طے کرنے جا رہے ہیں اور وہ یہ جاننا چاہتے ہوں کہ ان کا بچہ یا بچی کے لیے یہ رشتہ مناسب بھی رہے گا یا نہیں، تو انہیں چاہیے کہ سونے سے پہلے اس میں مبارک یا رشید و اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ 1032 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ناظرین، میں وظیفہ آپ کو دوبارہ بتاتی چلوں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ یا رشیدو 1032 مرتبہ اول و آخر درود ابراہیمی کے ساتھ سونے سے پہلے 11 دن تک آپ نے پڑھنا ہے۔ 11 دن کے اندر اندر اللہ کے حکم سے آپ کو معلوم ہو جائے گا جس جگہ آپ بچے بچی کا رشتہ طے کرنے جا رہے ہیں وہ بچے یا بچی کے لیے بہتر ہے یا نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ کمنٹ سیکشن میں آمین لکھ کر اس دعائے جاریہ کا حصہ لازمی بنیے گا۔ ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجئے گا، کیونکہ آپ کا فیڈ بیک ہماری بہتر رہنمائی کرتا ہے۔
ناظرین، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بھی آپ کو ملتی رہے۔ اگلے ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔